سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ الفضل والبرکہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبہ بارک وسلم. سلسلہ نقش بند کے وہ بزرگ جو ہندوستان میں اس سلسلے کو لے کر آئے، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جو کابل سے چلے اور ان کے آباء و اجداد سارے کابل اور بخارا میں تھے. تو اللہ کے حکم سے یہ ہندوستان تشریف لائے. اس وقت ہندوستان پاکستان تو ایک ہی تھا، اور ان کے ذریعے سے پھر یہاں یہ سلسلہ نقش بند جو ہے متعارف ہوا. اور الحمدللہ ساری دنیا میں کونے کونے میں یہ سلسلہ پھر پھیلا. نصیر اور سلاسل جو ہے تصوف کے پھیلے. یہ بہت ہی صاحب کشف اور صاحب جلال بزرگ تھے، کوئی سلسلہ نقش بند کے تھے. اس میں ذات میں خلق تھے. یہ اتنا جلال تھا ان میں کہ اگر توجہ کے ساتھ کسی انسان پر نظر پڑتی تھی تو انسان اسی وقت بے ہوش ہو جاتا تھا اور جذب میں پہنچ جاتا تھا. اور آپ کی کرامات بھی بہت تھیں، بے انتہا کرامات تھیں. اس میں ایک بڑی مشہور کرامات ہیں. خانقاہ میں تھے، اپنے رات کا وقت تھا، سخت سردی تھی. کوئی درویش آ گیا. خانقاہ میں تو یہ انداز ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی کوئی درویش اپنی تربیت کے لیے آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے پھر جب کوئی بھی درویش خانقاہ میں آ جائے تو پھر تو اس خانقاہ کا جو درویش ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے، اور لوگ کاپٹر کرتے ہیں اور کھانے پینے کا انتظام وہ کرتا ہے. اس کے فوراً تو بے وقت تو آنا ہی نہیں چاہیے پر کسی جگہ پر، لیکن شاید ایسے پہنچ جاتے ہیں. اچانک وہ آ گیا، رات کا وقت تھا، گھر گئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا. تو سامنے ایک نان بھائی تھا یہ جو تندور پہ روٹی بناتے، وہی تماشا دیکھ رہا تھا کہ آج حضرت کے پاس کوئی آدمی آیا اور یقین اس وقت حضرت پریشان ہوں گے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، آج میرا کام بنے گا. بس وہ ایک دم بھاگا خانقاہ کی طرف اور کہنے کا داخل ہوا. جب دیکھا تو حضرت پریشان ہے تو سمجھ گیا. حضرت میں کچھ عرض کر سکتا ہوں کیا؟ کہ یہ جو آپ کا مہمان ہے میں اس کو کھانا کھلا دوں، اس کے لیے کھانا لے آؤں. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے تو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے کسی مہمان کو کوئی سرو کر دے الحمدللہ. اور ایسے موقع پر تو بہت خوش ہوئی کہ ہاں ہو گیا. تھائی نان بھائی اس نے روٹی شوٹی بنائی، فرسٹ کلاس میں کھانا شانا کھلایا. تو حضرت کو بڑا خوشی ہوئی، اور اتنی خوشی ہوئی تو میں کہا کہ بھائی نان بھائی سے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا دعا کروں. رات کا وقت تھا جناب اور تہجد قریب تھی، اب تھے بھی باقی باللہ الحمدللہ. تو اس نے کہا کام تو بنے گا. اس نے کیا جواب دیا کہ نہ اس نے دولت مانگی، نہ پیسہ مانگا، نہ کچھ نہیں مانگا. عجیب لوگ تھے اس زمانے کے. دیکھیے الحمدللہ کوئی دنیا کا لالچ کچھ نہیں. اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد ایک تھا کہ اسے اللہ مل جائے.
ہر کہ عام آدمی بیچارہ نان بھائی آدمی ذوق دیکھیے ان کے زمانے میں کیا لوگ ذوق تھے. بس وہ سمجھ گیا اس نے ٹھیک ہے پھر سوچے آپ جو مانگوں گا آپ کے لیے دعا کریں گے. اس کے بالکل کروں گا. کہتے ہیں حضرت پھر وعدہ دے دیں میں آپ سے مانگوں گا آپ نے دعا کرنی میرے لیے. دینی تو اللہ کی ذات میں ہے لیکن اللہ سنتا ہے اللہ والوں کی بات. وہ بھی جس کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوں گے تو کہہ ہی رہوں گے کسی وجہ سے. تو حضرت پھر میری دعا تو ایک ہی ہے اس نے بتاؤ کہ اپنا جیسا بنا دو. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر. اللہ کتنی بڑی بات کہی اس نے. تو حضرت تو ایک دم کہتے میرے جیسا بننا ہے. کہتے نہیں کوئی اور دعا بتاؤ. کہتے حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ دعا جو کو میں کہوں گا آپ میرے لیے دعا کریں گے مجھے اپنے جیسا بنا دیں. پھر مراقبے میں چلے گئے. پھر مراقبے سر اٹھایا. کہتے دیکھو کچھ اور مانگو. کہتا نہیں حضرت آپ نے کہا تھا مجھ سے کہ جو مانگوں گا میں دوں گا. میں تو یہی چاہتا ہوں مجھے آپ اپنا جیسا بنا دیں. کہتا اچھا یہ بات ہے. کہتے یہی بات ہے. کہتے آ جا پھر میرے ساتھ میرے حجرے میں آ جا. سبحان اللہ. حجرے میں لے گئے. حضرت توجہ فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور دعا پتہ نہیں کیسی دعا کی عزت نے. تو رکھا اس کو اپنے پاس. مریدین بھی آنے شروع ہو گئے. پھر لوگ بھی آ گئے. الحمدللہ خانقاہ میں فجر کا ٹائم شروع ہونے والا تھا. تو بس اس کے بعد پھر حجرہ کھلا. تو 2 آدمی نکلے الحمدللہ حجرے سے. کوئی پہچان نہیں سکتا تھا باقی باللہ کون ہے. ایک رتی وہی سارے مقامات. سبحان اللہ. شکل صورت مقامات اللہ کی دین ہے بھائی. تو اس کے کوئی کمی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. مانگ لیا فقیر نے. اب جناب دنیا ان کو دیکھ رہی کہ یہ باقی باللہ ہے یہ باقی باللہ ہے. اصل کون ہے؟ اور دونوں ساتھ کھڑے. اب جناب دونوں چلے تو اس میں کچھ سکر آ گیا. ظاہر اصل تو اصل ہوتا ہے. وہ ڈوبا ہوتا جذب اس کے اندر جذب میں الحمدللہ. تو اس کی کیفیت ڈفرنٹ تھی بالکل. جو دوسرے باقی باللہ تھے لیکن مقامات طے کر کے سارے. کتنے بڑے مقام ہوں گے آپ یہ دیکھیں. کرامات تو بہت ہی حضرت کے الحمدللہ کہ جس کی نظر کرم سے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد بن گئے. مجھے بتائیں شیخ تھے نا ان کے. اندازہ لگا ان کی سب سے بڑی کرامت تو یہی تھے. یاد رکھیں کہ فقیر کی سب سے بڑی کرامت جو ہوتی ہے اس کا مرید ہوتا ہے. بالکل سب سے بڑی کرامت اس کا مرید ہے الحمدللہ. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. جاگ چلتے پھرتے جو مرید ہے وہ الحمدللہ شریعت و سنت کو زندہ کرتا ہے اپنے حضرت. اس کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. وہ سب سے بڑی کرامت ہے. ایسی کرامت کوئی ولی چھوڑ جائے تو وہ اونچی کرامت ہوتی ہے. اللہ یاد رکھیں. تو بس پھر وہ باقی اللہ صاحب جو دوسرے سیکنڈ تھے وہ چلے لیکن چند گھنٹوں کے بعد پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت اپنے وعدہ پورا کر دیا. ایک مہمان تھا. کتنے مہمان تھے؟ یہ تواضع دیکھیں آپ اللہ والوں کی. تواضع دیکھیں آپ. ایک مہمان تھا. اس مہمان کو جس نے خدمت کی اس کی خانقاہ میں آ کر کیا سے کیا کر دیا اس شخص کے لیے. کیا یہ نہیں بات نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ انداز تھا. سب سے آپ کا انداز. کوئی مہمان آ گیا کوئی ہے میرے مہمان کو سو کھانا کھلا دے. حدیث میں سنا ہوا خود واقعہ سنا ہوا تو دوسرا معاملہ چلتا ہے. تو وہی فقیروں میں آتا ہے الحمدللہ معاملہ سارا ہو جاتا ہے. رنگا جاتا تھا جو لے جاتا تھا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کوئی ہے اس کو کھانا کھلائے. وہ جو لے گیا اس کو ماشاءاللہ اس کا تو کام بن گیا. اس کا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. کس کو خوش کر رہا ہے اندازہ لگائیں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے اس کے احسان سے بزرگوں کی دعا سے یہاں پہ ایک اجتماع ہو رہا ہے. نقش بندی اجتماع ہے. فقیروں کا اجتماع ہے. آپ کا اجتماع ہے. ایک نہیں دو نہیں ہوتے. ایک تھا مہمان جو خانقاہ میں آئے اور جس وقت اب یہ ذکر ہو نا یہ خانقاہ ہے. اس وقت مسجد کا نور ختم کیا ہے یہ خانقاہ بن گئی.
یاد رکھیں، جہاں درویش بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کیا بنا دیتا ہے؟ خانقاہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ جہاں ایک اللہ والا قدم رکھ دیتا ہے، سبحان اللہ، اس جگہ کو اللہ گناہوں سے، بلاؤں سے، یعنی ہر چیز سے دور کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے اس جگہ کو۔ اس آپ کی اس بستی کے اندر، اس زمین پہ ایک نہیں، دو نہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں، میں تو صاحب کشف ہوں، لیکن اتنے بھی اگر آدمی آ جائیں، اور پھر ہر آدمی جو آئے گا اپنے گھر سے چل رہا ہے کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے اور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے۔ یہ دو مطلب لے کر چل رہے ہیں، یہ دو کام۔ جب ایسا انسان چلتا ہے تو پھر اکیلا نہیں چلتا ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو لوگ آنے والے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے مہمان ہیں۔ اندازہ لگاؤ، وہ ایک مہمان تھا، سبحان اللہ، اس کو کھانا کھلا دیا۔ اللہ کے اتنے مہمان ہیں، اگر ان کو ہم نے کھانا کھلا دیا تو مجھے بتائیں کیا حال ہے؟ ان کی اگر ہم نے خدمت کر دی تو کیا حال ہو جائے گا ہمارا؟ بتائیں کتنی بڑا موقع اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے ان کی خدمت کا۔ میرے بھائیو، عرض کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ہی طریقے سے اللہ نہیں ملتا۔ یہ دیکھنے کہاں سے کہاں بن گیا وہ نان بھائی، اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی مجاہدہ نہیں کیا، کوئی تہجدیں نہیں تھی، کس راستے سے اللہ نے نکال دیا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ مقصود نہیں ہوتا کہ بس تصویر لے کے کریں گے تو اللہ ملے گا، نہیں، طریقہ اللہ کے مقصود نہیں ہے۔ میرے حضرت فرماتے تھے، جن کا مقابلہ کر رہا ہوں میں، آپ ان کی بات کہتے ہیں طریقہ مقصود نہیں ہے، مقصود رضا حق ہے، جہاں سے انسان کو مل جائے۔ تو ایسا گولڈن چانس آ رہا ہے ہمارے پاس دوست، اتنا گولڈن چانس ہے الحمدللہ کہ جتنی بھی ہم جان سے، مال سے، اپنی محنت سے ان کی خدمت کریں گے الحمدللہ، ہمارا مقام بلند ہو جائے گا، وہ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یار ایک مہمان جب آتا ہے کسی کے گھر میں، وہ آپ کا رزق کھانے نہیں آتا، آپ کی پشتوں کو رزق دے کے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کبھی کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مہمان کو نہیں لے آتے تھے، کہتے اللہ میں تو نہیں کھاؤں گا، رزق تم نے دیا ہے، بھاگتے پھرتے تھے میلوں دور کے، کوئی مہمان ہے آئے میرے ساتھ کھانا کھائے، کوئی مہمان ہے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ اتنی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں کسی مہمان کے گھر کے اندر آ جانا، جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا۔ بھی آپ سوچیے، میں نے آپ کو، یہ آپ نے تو جانتے بھی نہیں، بلایا ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھیجے گا، پتہ نہیں کون آتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں اس میں کون ولی ہوگا، کتب ہوگا، ابدال ہوگا، غوث ہوگا۔ کیوں کہ یہ مجمع اجتماع نقش بند ہے، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑے بزرگوں کے اجتماع ہے۔ اجتماع کی میں آپ کی انشاءاللہ موقع ملا تو میں بتاؤں گا اجتماع ہوتا ہے کیا چیز ہے، کیا مطلب کیا ہے، یہ ڈرامے والی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں ہمیشہ آپ سے کہہ رہا ہوں، نہ میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ وقت ضائع کرنا وہ آتا ہے کہ وہ کام کرنا، بے شک ایک لمحے کے لیے بھی ہو، وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ کام کرنا جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا نہ ملے، ایسا کام کرنا وہ وقت ضائع کرنا ہے۔ تو یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا الحمدللہ۔ یہ جو اب جو ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے دے، ایمان بھی دے، ہمیں کیا پتہ بھی، اور ہم نے ان کو اگر ریسیو کر لیا اپنے مہمانوں کو تو الحمدللہ۔ عرض ہی کر رہا ہوں دوستو، وقت ہے، مہمانوں کی قدر کریں، ان کی توازہ کریں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو پانی پلائیں، ان کو بٹھائیں، ان کی گاڑیوں کا خیال کریں۔ کس کے لیے؟ کسی کے لیے نہیں کر رہے، ایک ایک مہمان کے ساتھ الحمدللہ اللہ کی توجہ مقصود ہے، جس سے آپ پوچھیں آئے بھی کھانا کھا لیا، آپ بیٹھے نا، ان کو خرچ کریں گے، ان کو بٹھائیں گے، ان کے لیے لنگر بھی چلے گا، آئیں گے تو کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے میں اور آپ ہی ہیں الحمدللہ، ہم ہی ہوں اور کوئی ہوئی نا تو اچھی بات ہے، اس سے کوئی موقع ہے مجھے بتائیں آپ؟ میرے بھائی میں سب سے بتا، کیونکہ میں تو ایک ہی دعوت دیتا ہوں نا، آخرت کی دعوت دیتا ہوں، اس سے بڑی اور کیا دعوت ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس وقت؟ جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں پورا الحمدللہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی چندہ دے دو مجھے، یہ تو نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے جنت کی راستہ دکھا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے موقع دے دیا، بڑا زبردست ہمیں دے رہا ہے موقع، اتنے مہمان آ رہے ہیں الحمدللہ، ان مہمانوں کو پیسے بھی خرچ کریں، اپنا وقت بھی لگائیں، جان بھی خرچ کریں، اور
پلاننگ کریں کیسے کریں. ان کو نہ پارکنگ کی تکلیف ہونی چاہیے، نہ ان کو کھانے پینے کی تکلیف ہونی چاہیے. اور الحمدللہ رات کو رہیں گے یہاں سارے. کیا نور ہوگا پورے بستی کے اندر الحمدللہ. کتنے ذاکرین رات کو سوئے ہوئے ہماری مسجد کے اندر. یہ تو آنکھ والے دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے جو ایک جماعت ذکر کرتی ہے تو آسمان بھر جاتا ہے. جہاں رات بھر ذکر ہوگا سبحان اللہ، صبح کا ذکر ہوگا پوری مسجد بھری ہوگی ان سے، نورا نور ہوگا ساری رات اللہ کا ذکر سے. تیار نا ساتھی؟ پکے بس جوش میں نے دلا دیے، باقی آپ کی قسمت ہے. اس راستے میں جتنا آپ کما سکتے ہیں کمائیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں الحمدللہ. اور پھر زندگی رہی تو کم ملتا ہے کہ پھر ہمیں کبھی چانس ملے ایسا. اچھا بھائی ہو تو ان مہمانوں کو قدر کرنا، ان کی خیال کرنا، آپس میں بیٹھیں کچھ کی پلاننگ کریں، ہر چیز کے الحمدللہ سوچیں اور دل و جان سے اس میں اپنے مال جان کے ساتھ الحمدللہ کوشش کریں. جتنا آپ کوشش کریں گے اتنی آپ کو فائدہ ہو. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین یاسین الحبیب الامین. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے مبارک رات میں شب جمعہ میرے مولا تیری رحمتوں کی رات ہے، تیری فضل کی رات ہے، تیری کرم کی رات ہے میرے مولا. یا اللہ ہم جیسے سیاکاروں گناہ گاروں کو تو مجلس میں جمع کیا. مجلس میں مولا مسجد میں جمع کرنے کے بعد ایک مجلس کی شکل دی، اور میرے مولا اس مجلس کی شکل میں تو نے ہم سے اپنا ذکر کرایا، پیارے پیارے کلمات فرمائے، اپنے پیارے حبیب پہ درود شریف پڑھایا. اے میرا مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے میرے مولا. اور اس رحمت کے صدقے سے میرے مولا تو نے ہمارے تمام رشتہ داروں کو بھی بخش دیا ہوگا، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دیا ہوگا، تمام امت کو بخش دیا ہوگا میرے مولا. یا اللہ تیرے کرم سے بڑا عظیم اجتماع یہاں پر ہونے والا ہے، خالص تیرے نام اور تیرے ذکر کے نام پر ہے. یا اللہ جس نے تیرے نام کو بلند کیا تو نے اس کو بلند کیا میرے مولا. تو خود فرماتا ہے یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، سیاکار ہیں، ہم بے ادب بھی ہیں بہت زیادہ، تیرے مہمانوں کی شاید ادب نہ کر سکیں میرے مولا. تو ہمیں توفیق دینا، ہمت دینا ہر لحاظ سے میرے مولا. جو مہمان آنے والے ہیں ہم پوری خدمت کریں، پوری تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ پیش ہیں. کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو میرا مولا تو ہمیں معاف فرما دینا. یا اللہ تو فضل و کرم سے ہماری اس خدمت پر، ہماری اس محنت پر ہمیں صدا عظیم نصیب فرمانا. اور اس کے صدقے سے تمام بستی والوں کی، یا اللہ لوگوں کی، تمام لوگوں کی جو بھی ہیں میرے مولا شامل ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، جو اس میں دن رات محنت کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں میرے مولا، تو ان کی خوب اپنی شان سے میرے مولا مغفرت فرمانا. اور جتنا ہم خرچ کریں میرا مولا وہ تو تیری شان ہے. ہم ایک خرچ کرتے ہیں تیرے نام پہ تو 10 گنا ہمیں دے دیتا ہے میرے مولا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مجلس کو بھی قبول فرمانا. اور میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے بار بار ہمیں ایسی مجالس کی خدمت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمانا، اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمانا. بار بار میرے مولا تیرا نام لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمانا. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر بات کو قبول مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.